بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج کا ہمارا موضوع ہے استعارہ۔ تو استعارہ جو ہے نا بیٹا جی، یہ آپ کے سبق جو میدان کربلا میں گرمی کی شدت ہے اس کی مشق میں لکھا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ تو استعارہ کے لفظی معنی ادھار لینا کے ہیں، یعنی کہ اگر اس ہم لفظ کے صرف معنی دیکھیں لغت میں تو کیا ہوں گے؟ ادھار لینا۔ علم بیان کی اصطلاح میں، علم بیان سمجھ لیجئے آپ، گرامر سمجھ لیجئے، یعنی بات چیت کا جو علم ہوتا ہے نا، گرامر اسپیشل اس کا نام جو ہے علم بیان ہے کہ اصطلاح یعنی اس کے خاص معنی جو مقرر کیے گئے ہیں۔ تو علم بیان کی اصطلاح میں جب ہم کسی چیز کے معنی مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مثلا بیٹا سمجھیے، اب علی آ رہا ہے، میں یہ کہوں کہ علی آ رہا ہے، اب علی آ رہا ہے، اسی جملے کو میں ایسے کہوں کہ شیر آ رہا ہے، تو دیکھیں علی کی جگہ میں نے کیا کہہ دیا؟ شیر۔ تو شیر کا لفظ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ مستعار لیا ہے، یعنی ادھار لیا ہے۔ جیسے وہ پیسے ادھار لے لیتے ہیں نا بندہ کسی سے، تو پھر وہ اپنے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب لفظ بندہ کسی لفظ سے جب ادھار لے لے تو وہ لفظ اس کے لیے جب استعمال ہو رہا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ استعارہ۔ تو استعارہ سمجھ آ گیا؟ مثلا جیسے لڑکی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، تو آپ کہیں کہ وہ لڑکی آ رہی ہے، اس کا نام ہے، کچھ بھی لگا لیں فرضی نام، اس کا نام سمجھے آمنہ ہے، تو یہ میں کہوں کہ آمنہ جو ہے نا کہاں سے آئی ہو، یا میں یہ کہوں کہ آج چاند کہاں سے نکلا ہے، تو دیکھیں آمنہ کو میں نے کیا کہہ دیا؟ چاند۔ تو یہ جو ہے نا بیٹا کیا ہے؟ استعارہ۔ تو ان جملوں میں دیکھیے، ماں نے کہا میرا چاند اسکول سے آ گیا ہے، تو یہاں بیٹا چاند جو ہے نا کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ بچے کے لیے۔ یعنی ماں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا آ گیا، یہ میرا بچہ ہے، اس بچے کا نام علی ہے، تو میرا علی جو ہے اسکول سے آ گیا، تو ماں نے اس کو علی کو، اس بچے کو کیا کہہ دیا؟ چاند۔ تو میرا چاند اسکول سے آ گیا ہے۔ تو بیٹا جی دیکھیے اس میں جو لفظ یہ چاند ہے یہ کیا ہوگا؟ استعارہ ہوگا۔ اگلا جملہ دیکھیے، باپ نے کہا میرا بیٹا رستم ہے، تو رستم جو ہے نا یہ ایران کا بڑا ایک مشہور پہلوان تھا، تو وہ بہادری کے اندر اور جرت اور دلیری کے اندر ایک مثال سمجھا جاتا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ میرا بیٹا رستم ہے، تو یہ رستم جو ہے یہ بیٹا یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ استعارہ لیا ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن بیٹا کہتے ہیں میدان جنگ کو، تو یہ ایک شعر ہے، اس کا یہ ایک مصرع ہے۔ تو وہ شعر میں جو ہے نا حضرت عباس علمدار، حضرت عباس جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو ان کے لیے، ان کی بہادری کا بیان کرنے کے لیے، تو دیکھیں یہاں پہ حضرت عباس کو کیا کہا شاعر نے؟ شیر کہا ہے، کہ کون ایسا شیر آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میدان جنگ کانپ رہا ہے۔ تو اب بیٹا جی غور کیجئے، ان جملوں میں، یعنی یہ جو اوپر جو جملے لکھے ہوئے ہیں، ان جملوں میں بچے کو کیا کہا گیا؟ چاند، بیٹے کو رستم، اور بہادر انسان کو شیر کہا گیا ہے۔ یعنی چاند، رستم اور شیر کے الفاظ مستعار لے کر بچے، بیٹے اور بہادر انسان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو بیٹا امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ استعارہ کیا ہوتا ہے۔ تو آگے بیٹا جی ارکان استعارہ، یعنی استعارہ کے ارکان کتنے ہوتے ہیں؟ تو 3 بیٹا اس کے ارکان ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ تو یہ لفظ پھر دیکھ لیں بیٹا کیسے اس کو پڑھنا ہے، مستعار لہو، مستعار منہ اور یہ لفظ وجہ جامع۔ تو مستعار لہو دیکھیے کیا ہے کہ جس کے لیے لفظ مستعار لیا جائے، یعنی جس کے لیے ہم لفظ ادھار لیتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مستعار لہو۔ مثلا جیسے میں نے کہا تھا آمنہ کو چاند، کہ آج چاند کہاں سے نکل آیا ہے، تو یہاں پہ جو لفظ ہے چاند، وہ کس کے لیے مستعار لیا گیا ہے؟ وہ آمنہ کے لیے لیا گیا ہے۔ تو آمنہ کیا ہوگی اس جملے میں؟ مستعار لہو ہوگی۔ اور مستعار منہ، جس سے استعارہ لیا جاتا ہے، تو استعارہ دیکھیں اس جملے میں کس سے لیا گیا؟ چاند سے۔ تو چاند جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مستعار منہ۔ تو مستعار منہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ جس سے لفظ ادھار لیا جائے۔ پھر اس کے بعد وجہ جامع، مستعار لہو اور مستعار منہ کے مابین مشترک صفت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بیٹا ان دونوں کے درمیان میں جو مشترک صفت ہوگی نا، جو ایک جیسی ان کے درمیان میں صفت ہے، خوبی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وجہ جامع۔ مثلا جیسے دیکھیے آمنہ خوبصورت ہے، چاند بھی خوبصورت ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو مشترک صفت ہے، اس مشترک صفت کو کیا کہا جائے گا؟ وجہ جامع کہا جائے گا۔ تو مستعار لہو اور مستعار منہ میں
تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے. مطلب یہ کہ یہ دونوں جو ہے ان کے درمیان میں جو صفات ہوتی ہے وہ ملتی جلتی ہوتی ہے، یعنی ایک جیسی صفت رکھنے والے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ہے وہ کمزور ہو اور بیمار ہو، بیچارہ چل بھی نہ سکتا ہو، اور اسے کہ جناب شیر لیٹا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یا کوئی شخص جو ہے وہ مکار ہے، چالاک ہے، دھوکے باز ہے، تو اسے ہم کہیں جی کہ آپ جو ہے سیب کی طرح ہے، تو ایسا تو نہیں، سیب جو ہے چالاک مکار نہیں ہو سکتا. لومڑی سے اسے تشبیہ دی جائے، یعنی جس سے تشبیہ دی جائے گی اس میں اور جس چیز کو تشبیہ ہم دے رہے ہیں دونوں کے درمیان میں ایک جیسی خوبیاں ہونا لازم ہے. استعارے میں مستعار لہو حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی دیتا ہے. یعنی جس کے لیے استعارہ لیا گیا ہوتا ہے نا وہ حقیقی معنی نہیں دیتا بلکہ مجازی. حقیقی اور مجازی معنوں میں بیٹا فرق میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ ہے مثلا جیسے میں کہوں کہ دانتوں کے لیے میں کوئی جملہ بولتا ہوں کہ دانت نہیں موتی ہیں، تو اب دیکھیں موتی کا حقیقی مطلب تو موتی ہے، پرل جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مجازی میں نے کیا معنی مراد معنی لیا اس سے، کیا کہ میں نے دانتوں کے لیے لفظ کون سا لے لیا؟ موتی کا. تو مجازی یعنی حقیقی معنی نہیں ہے، جو ہم نے مراد لیا معنی وہ ہوتے ہیں استعارہ کے اندر. تو بیٹا آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے. اللہ